اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے روزے سے متعلقہ مسائل کے بیان کا سلسلہ جاری ہے۔ پچھلے پروگرام میں روزہ توڑنے والی چیزوں کا اور پھر جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ان میں سے کچھ چیزوں کا بیان کیا تھا، اور ہمارا مقصود یہ ہے کہ ہمیں مکمل طور پہ معرفت حاصل ہو جائے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کون سے امور ایسے ہیں جن کی بنا پر روزہ نہیں ٹوٹتا، تاکہ غلط فہمی کی بنا پر ہم اپنا روزہ نہ توڑ بیٹھیں اور غلط فہمی کی بنا پر ہم یہ نہ سمجھیں کہ شاید ہم روزے کی برکات سے محروم ہو گئے۔ انہی میں سے آخری جو ہمارا مسئلہ چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ کیا انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں۔ تو جس سے میں نے پچھلے پروگرامز میں آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ فقہا نے فرمایا کہ 3 چیزوں کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ ایک، جسم کے سوراخوں کے ذریعے کسی چیز کا داخل بدن ہونا جبکہ انسان کو روزہ بھی یاد ہو۔ دوسرا، زوجہ سے قربت وغیرہ کرنا اور اس سے ہی متعلقہ مسائل کے جان بوجھ کر کوئی ایسا فعل کرنا جس سے غسل واجب ہو۔ اور تیسرا، قے، جبکہ وہ منہ بھر کر ہو، جان بوجھ کر کی جائے، روزہ بھی یاد ہو تو ان سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ ان 3 چیزوں کی تفصیل کی روشنی میں جمہور فقہا یہ کہتے ہیں کہ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب انجیکشن مثلا ہاتھ وغیرہ میں لگا رہے ہیں، اسی طرح ڈرپ وہ بھی مطلب جسے ہاتھ وغیرہ میں لگائی تو اس کے ذریعے جو دوا داخل بدن ہو رہی ہے وہ سوراخوں کے ذریعے نہیں ہو رہی بلکہ رگوں اور شریانوں کے ذریعے ہو رہی ہے، اور نہ یہ قے ہے نہ یہ قربت ہے زوجہ سے، لہذا تینوں چیزیں نہیں پائی گئیں، لہذا روزہ نہیں جائے گا۔ لیکن بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، جو شریعت نے فرمایا کہ جو چیز داخل بدن ہو جائے چاہے سوراخوں کے ذریعے ہو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کی وجہ داخل بدن ہونا نہیں ہے، بلکہ وجہ یہ ہے کہ وہ چیز اندر جانے کے بعد جسم کی اصلاح کا، جسم کی تقویت کا سبب بنتی ہے۔ جیسے دوائی اندر پہنچے گی تو جسم کی اصلاح کرے گی، جسم کو توانا کرے گی، اور غذا وغیرہ پہنچے گی تو اس سے قوت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ جو فقہا ہیں یہ فرماتے ہیں کہ انجیکشن سے بھی یہی فائدہ حاصل ہو رہا ہے کہ اگرچہ یہ دوائی رگوں کے ذریعے نہیں پہنچ رہی، لیکن جب یہ اندر پہنچ جاتی ہے تو بدن کی اصلاح بھی ہوتی ہے اور تقویت کا یہ دوائی سبب بھی بن رہی ہے، لہذا روزہ ٹوٹنا چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ چونکہ اس زمانے میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں انجیکشن کا رواج تو نہیں تھا، لہٰذا اب یہ مسئلہ ہوا قیاسی، اور قیاسی مسائل میں جب فقہاء اعظام پہ اختلاف ہو جائے تو عوام کے لیے گنجائش ہوتی ہے کہ وہ جس فقیہ کے قول کو چاہے قبول کر لے۔ لہذا اگر کوئی دوران روزہ انجیکشن لگائے گا اور ان مفتیان کرام کے، ان فقہاء اعظام کے مسئلے کو اخذ کر کے لگائے گا جنہوں نے کہا کہ رگوں یا شریانوں کے ذریعے کوئی چیز داخل بدن ہو تو روزہ نہیں جاتا، تو ان کو روزہ نہیں جائے گا۔ اور اگر کوئی نہ لگائے، احتیاط کرے کہ ہو سکتا ہے ان فقہاء کرام کا قیاس قوی ہو کہ جنہوں نے اصلاح بدن یا تقویت بدن کی بنا پر کسی چیز کے اندر داخل ہونے سے روزے کے ٹوٹنے کا حکم دیا، وہ اگر بچیں تو ان کے لیے بہت اچھی بات ہے، اولا ہے، افضل ہے۔ اسی طرح بعد ہمارے بھائی پوچھتے ہیں کہ وہ دمے کے مریض ہیں اور انہیلر یوز کرتے ہیں، اس میں لیکوڈ دوا ہوتی ہے، دمے والے اس کو ہلاتے ہیں اور پھر حلق کے ذریعے اس کو اندر پہنچایا جاتا ہے۔ تو چونکہ حلق کے ذریعے کوئی بھی دوا یا غذا اگر اندر پہنچتی ہے تو لازم بات ہے جب حلق کے ذریعے پہنچا رہے ہیں تو معدے کے اندر بھی بہت سے اس کے ذرات یا اثرات پہنچ سکتے ہیں، لہذا اس پر روزہ ٹوٹنے کا ہی حکم ہوگا۔ اور اگر مطلب یہ کہ چونکہ ضمن بات آ گئی تو ہم نے روزہ نہ یعنی روزہ نہ توڑنے والی چیزوں کے بیان میں اس کو ذکر کر دیا، لیکن یہ توجہ رکھنے والی بات ہے کہ اگر کوئی ایسی دوائی یوز کرتے کہ جو اندر تک نہیں پہنچ پاتی تو جائز ہوتا۔ اب انہیلر باقاعدہ دوائی اندر جا رہی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹنے کا حکم دیا جائے گا۔ بعض اوقات انسان حالت روزہ میں غسل کرتا ہے اور اس پانی کی ٹھنڈک وہ اپنے جسم کے اوپر جس طرح محسوس کر رہا ہے، اندر تک بدن ٹھنڈا ٹھنڈا محسوس ہوتا ہے، باطن کے اندر بھی، تو کیا اس ٹھنڈک سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ تو نہیں۔ اگرچہ انسان کتنا ہی پانی میں نہائے، سمندر میں جا کر نہا لے، اگر اس کی ناک وغیرہ یا حلق کے ذریعے پانی اندر نہیں پہنچتا، بدن خوب ٹھنڈا ہے، اندر تک ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے، تو اس میں شرن حرج نہیں ہوتا، روزہ نہیں جائے گا۔ بعض اوقات ہم وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد جو کلی وغیرہ کی تو تھوڑی بہت تری ہمارے منہ میں رہ جاتی ہے اور وہ تری تھوک کے ذریعے مل کر ہمارے حلق میں مثلا اتر گئی، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو یہ چونکہ ایسی تری سے بچنا بہت ہی دشوار ہے، بہت ہی زیادہ حرج ہے، یا تو یوں آدمی کرے کلی کر کے تھوکتا رہے جب تک کہ اسے یقین نہ ہو جائے کہ منہ میں پہنچنے والی تری نکل چکی ہے،
تب تک وہ ایسا کرتا رہے، تو یہ بہت مشقت والا کام ہے۔ لہٰذا فقہا نے فرمایا کہ اگر منہ میں کلی کی ہے اور کلی کرنے کے بعد پھر منہ میں تھوڑا بہت پانی داڑوں کے پیچھے یا زبان کے نیچے وغیرہ کہیں رہ گیا اور تھوک کے ساتھ مل کر اندر اتر گیا تو اس سے روزہ نہیں جایا کرتا۔ تھوک کا مسئلہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر کسی نے حالت روزہ میں جان بوجھ کر اپنا تھوک نگل لیا تو اس سے روزہ نہیں جاتا، لیکن کیا یہ فعل کراہت کا باعث ہے، مکروہ ہے کہ نہیں، اس پہ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں یا ابھی تھوڑی دیر بعد ہم کلام کریں گے۔ اگر روزے کے مکروہات کے بیان کا موقع ملا تو یہ کہ کراہت ہے یا نہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ابھی ہمارا موضوع یہ ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، لہذا اپنا تھوک چاہے کتنی ہی مقدار میں انسان نگل لے اس کا روزہ نہیں جائے گا۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں، پہلے بھی تھوڑا سا اشارہ کیا تھا کہ روزے کے لیے پاکی شرط نہیں ہے، لہذا اگر کسی نے مثال کے طور پہ سحری میں اس کی آنکھ کھلی اور یہ دیکھا کہ اسے احتلام ہو چکا ہے اور روزے میں بند ہونے میں وقت بہت قلیل ہے، یا تو سحری کر لے یا غسل کر لے، تو اس کے لیے شرعاً اجازت ہوتی ہے کہ وہ غسل کے پہلے 2 فرض مکمل کر لے، یعنی غرغرہ کلی سمیت غرغرہ کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، یہ 2 کام کر لے، کیونکہ یہ سحری بند ہونے کے بعد نہیں کر سکیں گے، روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہے، اور آرام سے وہ سحری کرے، سحری کرنے کے بعد پھر جب فجر کا وقت ہو جائے تو غسل وغیرہ کر لے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر انسان حالت ناپاکی میں ہے تو اس کے لیے روزہ شروع کرنا اسی طرح فرض ہے جیسے پاکی کی حالت میں ہے، اور یہ روزہ چھوڑنے کے لیے عذر نہیں ہوگا۔ اور اسی میں ضمناً بیان کر چکے ہیں کہ اگر دوپہر میں احتلام ہوتا ہے تو اس میں روزہ نہیں جایا کرے گا۔ ایک مسئلہ قے کے بارے میں ہم نے اوپر بیان کر دیا کہ اگر 3 کنڈیشنز نہ ہوں، 3 شرائط نہ ہوں، یعنی ان میں سے کوئی ایک نہ ہو تو روزہ نہیں جائے گا۔ مثلا روزہ یاد ہی نہیں تھا اور قے کر دی، یا خود جان بوجھ کے کر لی، روزہ نہیں گیا، یا جان بوجھ کر نہیں ہوئی، خود بخود قے آ گئی، چاہے وہ بالٹی بھر کر آئے، اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، روزہ نہیں جائے گا۔ یا جان بوجھ کر قے کی لیکن منہ بھر سے کم آئی، یعنی اس کو روک سکتے ہیں تکلف کے ساتھ، بھی چاہے روک لیں، اتنے پریشر سے نہیں آئی، تھوڑی بہت آئی، تو اس سے بھی روزہ نہیں جایا کرتا، ہمارا روزہ قائم رہے گا۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا حالت روزہ میں ویسلین اور مزید کولڈ کریمز وغیرہ لگا سکتے ہیں کہ نہیں، یا بالوں میں تیل لگا سکتے ہیں نہیں، عورتیں مہندی لگا سکتی ہیں، ناخن کاٹ سکتی ہیں کہ نہیں، تو یہ تمام کام جائز ہیں۔ وہ 3 اصول اپنے آپ کو ذہن میں رکھنے ہوں گے کہ ایک تو جان بوجھ کر جسم کے سوراخوں کے ذریعے کسی چیز کو داخل بدن کرنا جبکہ روزہ یاد ہو، دوسرا زوجہ سے قربت، اور تیسرا قے کے مسائل۔ اب چونکہ ویسلین اوپر لگائی، مطلب تیل سر پہ لگا رہے ہیں، ناخن کاٹ رہے ہیں، بال کاٹ رہے ہیں، یا حجامت وغیرہ بنوا رہے ہیں، یا خط وغیرہ بنوا رہے ہیں، ان چیزوں میں چونکہ وہ تینوں امور نہیں پائے جاتے، لہٰذا یہ تمام کے تمام سے روزہ نہیں جائے گا۔ اسی سے بھی معلوم ہو گیا کہ جیسے کہ آپ کو میں نے عرض کیا تھا کہ منہ میں خون نکلا اور وہ حلق تک نہیں پہنچا تو اس سے روزہ نہیں جاتا، تو اس پر یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ جسم کے کسی بھی حصے سے خون نکلے، چاہے کتنی ہی مقدار میں کیوں نہ نکل جائے، خون کے نکلنے سے روزہ نہیں جایا کرتا۔ اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر حالت روزہ میں کوئی بلڈ ٹیسٹ کروانا چاہے تو وہ کروا سکتا ہے، اس کو اگر انجیکٹ کریں گے خون کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کا روزہ قائم رہے گا۔ اب انشاءاللہ ہم روزے کے مکروہات کے بارے میں چند باتیں عرض کرتے ہیں کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے، لیکن حالت روزہ میں ان امور کا ارتکاب روزے کی نورانیت کو ختم کر دیتا ہے۔ تو وہ چیزیں جو روزے کی نورانیت، اس کی برکات میں کمی کا سبب بنتی ہیں، انہیں روزے کے مکروہات کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک تو حدیث پاک یاد رکھیں کہ بخاری شریف کی روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تبارک و تعالی کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ اس قول کا مطلب خدا نہ خواستہ یہ نہیں ہے کہ جو بھوکا پیاسا، مطلب جو بری بات کو چھوڑ دے گا، بری بات پر عمل نہیں کرے گا تو اس کے روزے کی اللہ کو حاجت ہے، یہ مراد کہنے کے نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے، وہ ارادہ فرماتا ہے کہ اس کے بندے کامل روزہ اس کی بارگاہ میں بھیجیں۔ اگر کوئی شخص کامل نہیں بھیجتا، بری بات کرتا رہتا ہے تو ایسے روزے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ اس طرح نسائی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض روزہ رکھنے والے ایسے ہیں
کہ جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور بعض نماز پڑھنے والے ایسے ہیں، رات میں قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ جنہیں سوائے جاگنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب فقہا نے، شارحین نے یہ بیان فرمایا کہ انسان حالت روزہ میں کچھ ایسے کام کر لیتا ہے کہ روزے کی برکات، اس کا ثواب، اس کی نورانیت زائل ہو جاتی ہیں، اور صرف وہ کھانے پینے کی مشقت اس کو حاصل ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں رہتی۔ اسی طرح حاکم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اس کا نام نہیں ہے کہ آدمی کھانے پینے سے باز رہے، بلکہ روزہ تو اس کا نام ہے کہ انسان بیہودہ چیزوں کو، لغو چیزوں کو، بیکار کاموں کو بھی چھوڑ دے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر انسان روزے کو کامل طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں بھیجنا چاہتا ہے تو اسے ان تمام امور کو جاننا ہوگا کہ جس کی وجہ سے روزے کی نورانیت زائل ہو جاتی ہے، اور جاننے کے بعد پھر انہیں اپنے سے دور کرنے اور ان سے دوران روزہ بچنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اب میں اس کی تفصیل عرض کرتا ہوں کہ جن چیزوں سے روزے کی برکات زائل ہوتی ہیں۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی گناہ جس سے اللہ تبارک و تعالی اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، وہ عام دنوں میں بھی گناہ ہوتا ہے اور حالت روزہ میں مزید گناہ ہوتا ہے، اور اس گناہ کی وجہ سے روزے کی برکات زائل ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ غیبت ہے، چغلی ہے، الزام تراشی ہے، بہتان لگانا ہے، اسی طریقے سے نماز قضا کرنا یا گالیاں بکنا، فحش باتیں کرنا، فحش مناظر دیکھنا، یہ تمام امور چونکہ عام دنوں میں بھی گناہ ہیں، حالت روزہ میں مزید گناہ ہے، تو اس سے روزے کی برکات زائل ہوتی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بلا کسی عذر کے کوئی شے چکھنا، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور چکھنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف زبان پہ کسی شے کو لے کر پھینک دینا، لہذا اگر کسی نے چکھنے کا مطلب یہ سمجھا کہ تھوڑا بہت معدے میں اتار لینا تو اس سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شریعت کسی چیز کو چکھنے کی اجازت مرحمت فرماتی ہے، لیکن عذر کی بنا پر۔ عذر یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر ایک عورت ہے، اس کا شوہر بہت سخت ظالم ہے، وہ جانتی ہے اگر نمک یا مرچ تیز ہو گئی تو شوہر شدید مارے گا، پیٹے گا، ظلم کرے گا۔ اس صورت میں اس خاتون کے لیے اجازت ہے کہ حالت روزہ میں بھی تھوڑا بہت سالن زبان پہ رکھ کر اس کے ذائقے کو محسوس کر لے، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا چکھنے کا مطلب اندر اتارنا نہیں ہے۔ اگر ان خاتون نے بھی تھوڑا بہت نمک چاٹا ہے، سالن چاٹا اور اس کو اندر اتار لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف زبان سے چکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ کہ جیسے آپ بازار میں گئے کوئی چیز خریدنے، پھل فروٹ وغیرہ، اور بعض پھل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اگر چکھیں تو کرواہٹ وغیرہ ظاہر ہو جاتی ہے، تو اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر یہاں پر بھی چکھنا عذر ہے کہ اپنے زبان پر تھوڑا بہت اس کو مل کر دیکھ لیں، لیکن اندر اب بھی نہیں اتاریں گے، یہ اچھی طرح یاد رکھیے۔ اسی طریقے سے بعض بہنوں کے بچے بہت چھوٹے سے ہوتے ہیں اور وہ روٹی وغیرہ کی طرف آ چکے ہوتے ہیں، روٹی وغیرہ کھاتے ہیں، اور اگر انہیں بغیر چبائے لیکن دی جائے تو ذرا دقت ہوگی، تو اس بہن کے لیے بھی اجازت ہوگی کہ وہ غذا کو اپنے دانتوں سے چبا کر اس کو کھلا سکتی ہے، یہ عذر ہے۔ لیکن یہاں پر بھی وہی میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اس کو معدے میں اتارنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ اگرچہ آپ کو بتایا کہ اگر عورت کو چھوا یا کوئی اور افعال کیے جس سے مطلب ڈسچارجنگ نہیں ہوئی تو یہ روزے میں جائز ہوتے ہیں، لیکن ان میں کراہت اس وقت آتی ہے کہ جب کسی شخص کے بارے میں گمان ہو، وہ اپنے بارے میں اپنے باطن کو کمزور محسوس کرتا ہے کہ اگر وہ عورت کے قریب بھی آیا یا اس کو چھوا تو آہستہ آہستہ وہ پھر مطلب یہ کہ قربت کی طرف بڑھ جائے گا اور اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ سکے گا، تو اس کے لیے تو اب قریب آنا بھی مکروہ ہوگا، اسے بھی پھر روزے کے مکروہات میں شمار کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جیسے آپ کو بتایا کہ داڑھی وغیرہ میں تیل لگانا، سر میں تیل لگانا، ویسلین یوز کرنا وغیرہ یہ جائز ہیں، لیکن اگر ان میں قصد زینت آ جائے کہ انسان اپنے آپ کو اچھا خوش شکل بنانا چاہتا ہے اور خوبصورت بنا کے پیش کرنا چاہتا ہے، اگر زینت کی نیت سے چیزیں استعمال کی، خصوصاً مرد نے، عورت کے تو زینت جائز ہے، تو پھر مرد کے لیے اس کا روزہ ایک کراہت کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر مطلب یہ کہ زینت کا ارادہ نہیں ہے بلکہ سر میں تیل ریگولر لگاتا ہے، اب بھی لگا رہا ہے، اور وہ مطلب چہرے پہ ویسلین وغیرہ لگا لی، تو اس میں پھر شرعاً حرج نہیں ہوتا۔ روزے میں مسواک کرنا یہ آپ کو بتایا کہ بلا کراہت جائز ہے۔ ہاں، ٹوتھ پیسٹ اور منجن کے بارے میں ہم نے کلام کیا تھا کہ چونکہ ان میں ذائقہ ہوتا ہے اور بلا عذر کسی شے کو چکھنا مکروہ ہوتا ہے، لہٰذا اگر ٹوتھ پیسٹ یا منجن کے ذرات حلق تک پہنچنے نہ بھی دیے گئے تب بھی کم از کم زبان ان کا ذائقہ محسوس کرتی ہے،
اور یہ کوئی عذر یہاں پر متحقق نہیں ہے چکھنے کا، لہٰذا اب یہاں پر ٹوتھ پیسٹ اور منجن استعمال کرنا منع ہوگا۔ لیکن جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ اگر کسی کوئی پبلک ڈیلنگ ہے وہ گفتگو لازم کرنی ہوگی اس کو، اور اس کو اندیشہ ہے کہ اگر منہ میں تغیر ہوا، بدبو وغیرہ ہوئی تو بدظن کچھ سامنے والا ہو جائے گا اور اس سے بزنس پر یا دیگر کام پر برا اثر مرتب ہوگا، تو اس کے لیے چکھنا اب عذر ہو سکتا ہے۔ اب وہ بہت احتیاط کے ساتھ پیسٹ اور منجن یوز کر لے، کوئی ذرہ حلق میں نہ پہنچنے پائے تو پھر اس کے لیے جائز ہو سکتا ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ دوران وضو جبکہ حالت روزے میں انسان ہے تو کلی وغیرہ میں مبالغہ کرنا منع ہے۔ مبالغے کا مطلب یہ کہ بہت زیادہ منہ بھر کر کلی کرنا، کیونکہ اس میں اندیشہ ہے کہ بہت زیادہ کرے گا تو کوئی حلق میں چیز چلی جائے، اس لیے حالت روزہ میں بہت تھوڑا سا پانی لینا چاہیے اور اسے اچھی طرح منہ میں گھما کر پھینکیں۔ اسی طرح ناک میں پانی چڑھانا اس طرح کہ یہ شک و شبہ پیدا ہو جائے کہ شاید یہ اوپر چڑھ گیا ہے، روزہ میرا ٹوٹ گیا ہے، یہ مکروہ ہوتا ہے، لہذا حالت روزہ میں انتہائی احتیاط کے ساتھ وضو وغیرہ کرنا چاہیے۔ جیسے کہ پہلے آپ کو بتایا کہ اپنا تھوک انسان کتنی ہی مقدار میں نگل جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر کسی نے اس طرح روزہ دار نے کیا کہ وہ جان بوجھ کے اس نے بہت سارا تھوک منہ میں پہلے جمع کرتا رہا اور پھر اس کو نگلا تاکہ مجھے سکون ملے، تھوڑا سا میرا حلق تر ہو جائے کہ پیاس بہت سخت لگ رہی ہے، تو اس سے روزہ اب بھی نہیں جائے گا، لیکن یہ صورت مکروہ ہے، اس میں کراہت ہے، شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے۔ تو یہ پہلے آپ کو بات بتا دی کہ بہت سے ایسے امور کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ضروری نہیں کہ وہ جائز بھی ہوں، بلکہ ان میں سے بعض ایسے امور ہوتے ہیں کہ مکروہ ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ بھی عرض کیا تھا کہ اگر ہم نہائے ٹھنڈک اندر محسوس ہوئی تو پھر اس سے روزہ نہیں جایا کرتا، لیکن اب اس میں کراہت کا پہلو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی روزے کو بوجھ سمجھ کر پھر وہ مطلب یہ کہ نہاتا ہے یا گیلا کپڑا کر کے اپنے اوپر رکھتا ہے، تو اب اس صورت میں مطلب کراہت پیدا ہوگی کہ وہ عبادت کو بوجھ سمجھ رہا ہے، اب کراہت ہے، اور اگر بوجھ نہیں سمجھ رہا ویسے اس کے لیے روزہ گزارنا ذرا سا مشکل ہو رہا ہے، دل میں کوئی اعتراض نہیں ہے، روزے کو برا نہیں سمجھ رہا، اب اگر وہ یہ چیزیں استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے بالکل جائز ہے۔ ایک مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ روزے میں ہر ایسا کام کرنا جس سے کمزوری بہت ہی زیادہ غالب ہو جائے وہ بھی مکروہ ہوتا ہے، اس لیے فقہا نے فرمایا کہ اگر کوئی سخت کام کرتا ہے اور اسے ڈیوٹی سے ذرا مطلب ریلیف مل سکتا ہے، مالک اس کو اجازت دے گا تو پھر وہ کام تھوڑا کرے رمضان میں، تاکہ اس کام کی وجہ سے روزے کا ضعف بہت زیادہ محسوس نہ ہو، کیونکہ جب زیادہ ضعف محسوس ہوتا ہے تو معاذ اللہ پھر نفس میں روزے سے متعلق ناپسندیدگی پیدا ہوتی ہے اور یہ شریعت کو محبوب نہیں ہے۔ اس سے ہمارے وہ مطلب نوجوان بھی درس حاصل کریں کہ جو رمضان میں کرکٹ وغیرہ بہت زیادہ کثرت سے کھیلتے ہیں تاکہ روزہ آرام سے کٹ جائے۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ بھاگ دوڑ کے اتنے تھک چکے ہوتے ہیں کہ ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور پھر بعض اوقات انہیں روزے کو برا بھلا کہتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے، لہذا ہر ایسا کام کہ جس سے انسان تکلیف میں مبتلا ہو جائے اور مطلب روزہ بوجھ محسوس ہو وہ کرنا ناجائز ہوتا ہے، لہذا اب اس طریقے سے روزہ میں کوئی سخت کام نہیں کرنا چاہیے یا نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ اگر کوئی بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی روزہ اگر ہم رکھیں تو اتنی کمزوری غالب ہو جاتی ہے کہ کھڑے ہو کر نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو کیا ہم روزہ چھوڑ دیں؟ تو نہیں، یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا تو بہت زیادہ ضعف پیدا ہو جائے گا اور اتنا ضعف ہوگا کہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، تو فقہا نے یہی فرمایا کہ اس کو چاہیے روزہ رکھے اور بیٹھ کے نماز پڑھے۔ لہٰذا اگر کسی نے مطلب اس وجہ سے کہ روزے میں اس سے کمزوری پیدا ہوتی ہے روزہ چھوڑا تو یہ مطلب گناہگار ہوگا، اور اگر وہ روزہ مثلاً رکھتا ہے اور پھر ضعف شدید غالب ہو گیا اور بیٹھ کے نماز نہیں پڑھتا کھڑے ہو کر پڑھتا ہے تو اس کھڑے ہو کر پڑھنے کی وجہ سے تکلیف پیدا ہوئی اور تکلیف سے پھر انسان کا ذہن روزے سے متنفر ہوا تو اب ایسے کھڑے ہو کر پڑھنا مکروہ ہوگا، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی ہے، بلکہ اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے اور بیٹھ کر آرام سے نماز ادا کرے، اشاروں کے ساتھ پڑھ لے اس کی بھی اجازت ہے، یا بیٹھ کے رکوع سجود وغیرہ کرے جیسے عموماً نوافل میں کیا جاتا ہے تو یہ اجازت ہوتی ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے کہ جیسے آپ کو بتایا کہ اگر کسی نے بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کرایا اور اتنا خون نہ نکلا کہ جس سے ضعف غالب ہو تو یہ بلا کراہت جائز ہے۔ ہاں اتنا زیادہ خون اگر بدن سے نکالا کہ اس سے انسان کو بوجھ محسوس ہوا اور کمزوری اس کے اوپر غالب آئی تو پھر یہ مکروہ صورت ہوگی، جیسے مثال کے طور پہ حالت روزہ میں کسی کو خون دینا،
تو یہ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ روزے میں خون چاہے کتنی ہی مقدار میں نکل جائے، اگر حلق میں نہیں پہنچا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹا کرتا، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ بلا کراہت جائز ہے۔ چنانچہ کسی نے اگر خون دیا اور اسے ضعف اور کمزوری محسوس ہوئی اور حالت روزہ میں خون دیا تھا تو اب اس کا روزہ مکروہ ہوگا۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ حالت روزہ میں حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ بلا عذر اپنا خون وغیرہ باہر نہ نکالیں۔ تو یہ روزے کے مکروہات تھے، ان تمام چیزوں پہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے، اور ایک مرتبہ پھر میں خلاصہ کلام آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا، اس کو بار بار ذہن میں لے کر آئیں، اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن سے ہمارا روزہ ٹوٹتا ہے، اگر یہ 3 امور نہ ہوں تو روزہ نہیں جائے گا۔ ہاں، روزہ نہ جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بلا کراہت جائز ہوگا، یہ ہو سکتا ہے کہ روزہ نہ ٹوٹے لیکن اس میں کراہت پیدا ہو جائے، اور وہ 3 چیزیں آپ کو بتائی ہیں کہ ایک، جان بوجھ کر قصدن جبکہ روزہ یعنی یاد ہو کچھ کھانا پینا یا کوئی جسم کے سوراخوں کے ذریعے دوا وغیرہ کو اپنے بدن میں داخل کر لینا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسرا، اگر قربت وغیرہ کی وجہ سے یا اس سے متعلق ایسے افعال کہ جن سے غسل واجب ہو جاتا ہے، جان بوجھ کے ایسے افعال کیے تو اس سے، اور تیسرا قے کے ذریعے روزہ ٹوٹتا ہے، باقی کسی چیز سے نہیں ٹوٹتا۔ اب آپ کے اطراف میں جتنی بھی چیزیں ہیں، آپ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ان کے بارے میں غور شروع کریں۔ مثال کے طور پہ جو چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں اور روزمرہ زندگی میں استعمال کر رہے ہیں، یا آپ کے اطراف میں گھر میں لوگ چیزیں استعمال کر رہے ہیں، ان میں کو ایک ایک کو تصور میں لے کر آئیں اور اس پوری تفصیل کی روشنی میں اس کو دیکھیں۔ مثال کے طور پہ اوپر سے چلیں سر میں تیل لگانا، اب غور کریں، آپ کو فوراً جواب ملے گا کہ چونکہ قصدن جسم کے سوراخوں کے ذریعے کوئی شے اندر نہیں جا رہی، یہ قربت بھی نہیں ہے، یہ قیب کیسے بھی اس کو کوئی تعلق نہیں ہے، تو روزہ نہیں جائے گا۔ اسی طریقے سے جسم پر ویسلین وغیرہ ملنا، شیو کرنا، خدا نخواستہ ویسے تو بچنا ہی چاہیے، لیکن کوئی شیو کر رہا ہے، خط بنوا رہا ہے، حجامت بنوا رہے ہیں، یا اچھا لباس پہن رہے ہیں، یا عورتیں مہندی لگاتی ہیں، ناخن وغیرہ کٹواتے ہیں، تو ان 3 اصول کی روشنی میں آپ ہزارہا مسائل کا حل معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ روزے کے مکروہات آپ اور دیکھ لیں، ان میں بھی خلاصہ کلام یہ ہوتا ہے کہ اگر روزے کو بوجھ سمجھ کر کوئی جائز کام کر رہے ہیں تو وہ تمام کام مکروہ ہوں گے۔ اسی طرح گناہ کا ارتکاب انسان جان بوجھ کر کرے تو روزہ اس سے مکروہ ہوگا، اور اس کے علاوہ اگر انسان ایسا کوئی کام کرے جس سے روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہو اور بلا عذر وہ کام کرے گا تو اس سے بھی روزے میں کراہت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ چند ایسے اصول ہیں کہ انشاءاللہ اگر عوام الناس ان اصولوں کو اپنے ذہن میں رکھے اور اپنے اطراف میں ہونے والے معاملات کو ان تفصیل کی روشنی میں بار بار دیکھتے رہیں اور بار بار ان کے بارے میں غور و تفکر کرتے رہیں تو انشاءاللہ رمضان میں پھر کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا اور کسی بھی قسم کے وسوسے نہیں آئیں گے۔ اس لیے اب رمضان کی آمد سے پہلے پہلے آپ کو یہ پریکٹیکل کرنا ہے، باقاعدہ ایک ایک چیز کے بارے میں غور و تفکر کریں اس تفصیل کی روشنی میں، اور ہو سکے تو ان کو لکھتے جائیں، یا آپ گھر کے 2 افراد ان چیزوں کو جاننے کے بعد آپس میں ایک دوسرے سے کراس کوسچن کریں، اچھا یوں ہو تو بتائیں کیا ہوگا، یوں تو کیا ہوگا، جس کا حل معلوم نہ چلے ایک دفعہ پھر یہ CD وغیرہ آپ دیکھیں اور ان تفصیل کو ذہن میں لا کے دوبارہ کریں، تو انشاءاللہ تعالی آپ یہ دیکھیں گے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں بچے گا جس کو آپ خود بخود گھر بیٹھے حل نہ کر لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائی۔ اب انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوگا، اس وقت تک کے لیے اجازت مرحمت فرمائیں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں روزوں سے متعلقہ مسائل کے بیانات چل رہے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کی خدمت میں ان چیزوں کے بارے میں مسائل بیان کیے تھے جن سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن روزے میں کراہت پیدا ہو جاتی ہے۔ آج آپ کی خدمت میں ان مسائل کو ذکر کیا جائے گا کہ
کس طرح روزہ ٹوٹنے پر قضا لازم ہوتی ہے، کون کون سی صورتیں ہیں کہ جن میں اگر روزہ توڑ دیا جائے یا ٹوٹ جائے تو کفارہ بھی لازم ہوتا ہے، پھر قضا ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، کفارے کی صورتیں کیا ہوں گی، انشاءاللہ اس پر بھی ہم تفصیلی کلام کریں گے۔ سب سے پہلے آپ ایک اصول یاد رکھیے گا، بلکہ ہم چند ایسے اصول عرض کریں گے جس سے انشاءاللہ قضا اور کفارے کے بارے میں مسائل واضح ہو جائیں گے کہ کن صورتوں میں صرف قضا ہوتی ہے اور کن صورتوں میں قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ اس میں پہلے ایک مسئلہ یاد رکھیے کہ اگر روزہ کوئی جان بوجھ کر توڑتا ہے مثلا تو یہ ایک جرم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی ممانعت والا کام ہے۔ تو اگر کوئی ایسی صورت ہو کہ جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ انسان نے جان بوجھ کر روزہ توڑا ہے جبکہ اس کو روزہ دار ہونا یاد بھی تھا، تو ہم کہیں گے کہ اس کا جرم کامل ہے، کیونکہ روزہ یاد ہے، کوئی باقاعدہ عذر بھی نہیں ہے، اس کے باوجود روزہ توڑ رہا ہے، تو اس نے قصداً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لیا اور جان بوجھ کے روزہ توڑا، اس نے بہت بڑا جرم کیا، اور جرم ایسا ہے کہ اس میں کوئی اس کا عذر نہیں، لہذا یہ جرم کامل کہلائے گا۔ تو جب جرم کامل ثابت ہوتا ہے تو اس صورت میں قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہوتا ہے، یعنی ایک روزہ رکھنا ہوگا اور اس کے بعد کفارے کے روزے وغیرہ ہوں گے جن کی صورتیں انشاءاللہ ہم آگے عرض کریں گے۔ اور اگر کسی مقام پہ ثابت ہو جائے کہ جرم کامل نہیں ہے بلکہ جرم ناقص ہے، اس نے جان بوجھ کر روزہ توڑنے کا ارادہ نہیں کیا ہے بلکہ اور آزار وغیرہ اس میں شامل ہو جائیں اور روزہ ٹوٹ جائے، تو پھر کفارہ نہیں ہوتا بلکہ قضا ہوتی ہے۔ تو غرض یہ کہ پہلے آپ ایک اصول یاد رکھ لیجئے گا کہ اگر جرم کامل ہوگا تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں ہیں، اگر جرم ناقص ہوگا، کامل نہیں ہے، تو صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہوتا۔ اب وہ صورتیں کیا کیا ہیں کہ جن میں جرم ناقص کہلائے گا، جرم کامل نہیں ہونے پاتا، وہ صورتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ مسئلہ اور بہت اچھی طریقے سے واضح ہو جائے۔ مثلا ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ کسی کوئی سحری کر رہا تھا اور اسے وقت کا احساس نہیں رہا، حتیٰ کہ وہ سحری بند ہونے کے بعد بھی کھاتا پیتا رہا، پھر کسی نے یاد دلایا، ارے بھائی ٹائم ختم ہو گیا، آپ تو کھا رہے، تو اب ایسی صورت میں چونکہ سحری بند ہونے کے بعد اس نے کھایا پیا ہے لیکن یہاں پر روزہ توڑنے کا قصد نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کا ارادہ نہیں ہے، تو اگرچہ اس سے جرم تو سرزد ہوا ہے لیکن یہ ناقص ہے، لہذا اس مقام پر صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے مثلا کوئی زوجہ کے قریب تھا اور اس نے قربت چاہی، قربت اس نے کی حتیٰ کہ روزہ بند ہو گیا، ان دونوں کا احساس نہیں رہا، اور بعد میں جب وقت دیکھا تو معلوم ہوا کہ دوران قربت ہی روزے کا وقت یعنی سحری کا ٹائم پورا ہو چکا تھا، فجر کا وقت شروع ہو گیا تھا، تو گویا کہ یہ قربت جو ہے روزے کی حالت میں واقع ہوئی ہے، ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ گیا ہے، لیکن یہاں پر بھی چونکہ بھولے سے ایسا ہوا، وقت وغیرہ نہیں دیکھا تھا، لہٰذا اس پر صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہوگا۔ اور شاید آپ کو یاد ہو کہ ہم نے پہلے شروع میں یہ مسئلہ عرض کیا تھا کہ عوام الناس میں جو یہ بات مشہور ہے کہ سحری بند اس وقت کریں گے جب اذانیں مکمل طور پہ ختم ہو جائیں، یہ غلط مسئلہ ہے، کیونکہ اذان فجر کے لیے ضروری ہے کہ وہ سحری بند ہونے کے بعد ہی دی جائے ورنہ اذان ہوگی ہی نہیں، تو جس نے اذان کے بیچ میں کھایا، اس بند ہونے کے بعد کھایا، اور جس نے سحری بند ہونے کے بعد کھایا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن یہاں پر بھی چونکہ روزہ توڑنے کا قصد نہیں پایا جا رہا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ارادہ نہیں ہے، لہذا جرم ناقص ہوا، جب جرم ناقص ہے تو یہاں پر بھی صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک صورت اس کی یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ کسی نے کھانا وغیرہ کھانے پر یا روزہ توڑنے پر مجبور کر دیا۔ مجبوری کی وہی صورت ہے جس کو ہم اکراہ شرعی کہتے ہیں، میں نے آپ کو بیان کی تھی کہ کسی نے صحیح دھمکی دی کہ اگر تم روزہ نہیں توڑو گے میں تمہیں جان سے مار دوں گا یا تمہارا کوئی عضو خراب کر دوں گا، چہرہ بگاڑ دوں گا، ہاتھ وغیرہ کاٹ دوں گا، اور اس روزہ دار کو یقین ہے کہ اگر میں اس کی بات نہیں مانوں گا تو یہ کر گزرے گا، تو ایسی صورت میں بھی چونکہ اب روزہ توڑنے کا ارادہ اللہ کی نافرمانی کی صورت میں نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو ایک بہت بڑے خطرے سے بچانا مقصود ہے، لہذا اس صورت میں بھی روزہ توڑنے پر فقط قضا ہے، کفارہ وغیرہ نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اس اکراہ شرعی کی صورت میں یعنی اس طرح مجبور کیے جانے کی صورت میں اگرچہ انسان پھر خود کھائے اور مطلب اپنے ہاتھ سے کھائے، ضروری نہیں کہ کوئی دوسرا منہ میں ڈالے، اپنے ہاتھ سے کھایا
اور کھاتے ہوئے اس کے نفس کو لذت بھی محسوس ہوئی، مثلا کھانا بڑا مزیدار تھا، اس نے کھایا تو مزہ آنے لگا، لیکن مجبور ہے بیچارہ، نہیں کرتا ہے تو یہ مار دیتا ہے، تو اس مزہ آنے کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جرم کامل ہو گیا اور اب اس پہ کفارہ لازم ہے، کیونکہ اصل میں جو بنیادی سبب ہے وہ کوئی اور ہے، لہٰذا اب اس پر صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک اصول یہ بھی یاد رکھیے کہ بعض اوقات بعض چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، انسان سے وہ کام ہو گئے اور اس نے یہ گمان کیا کہ شاید میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اور یہ گمان کرنے کے بعد اس نے پھر جان بوجھ کر روزہ توڑنے والا کوئی کام کر لیا، تو اب اس پر بھی فقط قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر روزہ توڑنا گمان کی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے، لہذا شریعت رعایت دے گی، اور اس صورت میں قضا وغیرہ نہیں، کفارہ وغیرہ نہیں ہے بلکہ صرف قضا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے بھول کر کھا پی لیا، میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو حدیث پاک عرض کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اسے اللہ تبارک و تعالی نے کھلایا اور پلایا ہے۔ اب کسی نے بھولے سے کھا پی لیا، اس کو مسئلہ ذہن میں نہیں تھا، اس نے کہا لو جی میرا تو روزہ ٹوٹ گیا، اب ٹوٹ گیا تو میں کھا ہی لیتا ہوں، تو اس نے بعد میں جان بوجھ کر کھایا، تو پہلے روزہ نہیں ٹوٹا تھا لیکن جب جان بوجھ کر کھایا تو روزہ ٹوٹ گیا، لیکن یہاں پر چونکہ اللہ کی نافرمانی کا قصد نہیں ہے، روزہ توڑنے کا ارادہ نہیں ہے، بلکہ گمان کی غلطی کی بنا پر ایسا ہوا، لہذا صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مثلا بھول کر اس نے قربت کی تھی زوجہ سے، پھر اس کو یاد آ گیا اور مطلب اس کے بعد پھر اس نے کہا چلو جی اب تو روزہ ٹوٹ ہی گیا ہے، حالانکہ بھول کر کی تھی، اور پھر اس نے مطلب روزہ توڑنے والا کوئی فعل کر لیا، تو اس پر بھی قضا ہوگی۔ اسی طرح دوپہر کو اٹھا اور دیکھا کہ احتلام ہو چکا ہے، اور اس نے گمان کیا کہ شاید احتلام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کے بعد جان بوجھ کر کھا پی لیا، تو اس پر بھی صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ہم نے قے کا مسئلہ آپ کو عرض کیا کہ جان بوجھ کر اگر قے کریں گے تو روزہ ٹوٹے گا۔ اب ہوا یہ کہ اس کو خود بخود بہت ساری قے آ گئی اور اس نے سمجھا کہ شاید وومیٹنگ سے میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس کے بعد اس نے جان بوجھ کر کھا پی لیا، تو چونکہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹا تھا لیکن قصد نافرمانی نہیں پایا گیا، اس لیے اس کا روزہ تو ٹوٹ گیا، قضا ہوگی، کفارہ وغیرہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ کوئی بھی ایسی چیز کھائی کہ جس سے طبیعت نفرت اور کراہت کرتی ہو، طبیعت اس کو ناپسند کرتی ہو، اس چیز کو استعمال کیا، کھا پی لیا، اب چاہے روزہ یاد بھی ہو، جان بوجھ کر بھی ایسا کرے، تب بھی اس پر قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر روئی تھی، اس کو کھا گیا، اب روئی تو ویسی مطلب نہیں چبائی جائے گی، طبیعت اس سے نفرت و کراہت کرتی ہے، اب کس نے روئی کھا لی، اندر نگل لی، تو اس پر قضا ہے، کفارہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر بھی جرم ایک لحاظ سے ناقص ہے۔ ناقص اس اعتبار سے ہے کہ کامل اس وقت ہوتا جب روزہ توڑنے کا ارادہ ہوتا، لیکن اگر مکمل طبیعت ایک لذت محسوس کرتی، اس صورت میں پھر کفارہ بھی بنتا۔ اب چونکہ یہاں مکمل لذت نہیں ہے بلکہ طبیعت تو کراہت محسوس کر رہی ہے، لیکن روزہ توڑنے والا فعل ہے، لہذا ہم کہیں گے قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس کی چند مثالیں آپ لے لیں، کسی نے بہت مٹھی بھر کر مٹی اپنے منہ میں ڈالی، وہ کھا گئے، تو تھوڑی بہت مٹی سے تو شاید ذائقہ بن جاتا، لیکن اتنی ساری کھانے سے طبیعت کراہت کرے گی، طبیعت ناپسند کرے گی، لہذا قضا ہے، کفارہ نہیں۔ یوں ہی اگر تھوڑا بہت نمک چاٹتا، روزہ یاد تھا نمک چاٹا، تو اس میں تو لذت ملتی، ذائقہ محسوس ہوتا ہے، لیکن پوری مٹھی بھر کے نمک منہ میں ڈال لیا اور اس کو اندر نگل لیا، تو لازم بات ہے کہ اتنی کثرت کے ساتھ نمک کو طبیعت پسند نہیں کرتی، کفارہ نہیں ہوگا، قضا ہوگی۔ اسی طریقے سے اس نے کسی چیز کا چھلکا کھا لیا، مثلا خربوزے کا چھلکا، اب وہ خربوزے کا چھلکا تو نہیں کھایا جاتا، اتنا سخت ہوتا ہے اور موٹا ہوتا ہے، وہ اس کو چبا چبا کے کھا گیا، تو چونکہ طبیعت اس میں کراہت محسوس کرتی ہے، لہذا اب بھی صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح کاغذ تھا، اس کو یوں رول کر کے وہ چبا کے کھا گیا، تو کاغذ کو بھی مطلب یہ کہ طبیعت ناپسند کرتی ہے، قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ رات میں اگر کوئی شخص نیت کرے گا اور پھر وہ دن میں جان بوجھ کر روزہ توڑے گا تو اس پہ کفارہ ہوتا ہے۔ تو چنانچہ اب ایک اصول یاد رکھیں کہ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ نیت کا وقت پوری رات بھی ہو سکتی ہے، یعنی رمضان کے روزوں کی نیت کا وقت پوری رات بھی ہے، اور اگر بالفرض رات میں نیت نہیں کر سکے تو دن میں آنکھ کھلی تو زوال سے پہلے پہلے نیت کر لیں، روزہ ہو جائے گا۔ لہذا کفارہ اسی صورت میں ہوگا جب رات میں نیت کی ہو،
اس لیے اب یہاں پہ صورت یہ بنے گی کہ مثال کے طور پہ کسی نے 7-8 بجے آنکھ کھلی اور روزے کی نیت کر لی کہ اچھا بھی تو زوال میں وقت باقی ہے، فوراً نیت کر لی، لیکن اس یہ نیت کرنے کے بعد پھر اس کا ارادہ بدل گیا اور تھوڑی دیر بعد اس نے روزہ توڑ دیا، تو اب چونکہ دن میں نیت پائی گئی تھی، رات میں نہیں پائی گئی، لہٰذا اس صورت میں اس پر فقط قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں یہ اصول یاد رکھنا ضروری ہے کہ جب کفارہ لازم ہوتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ رات سے ہی انسان نے روزے کی نیت کی ہو، دن میں نیت نہ کی ہو۔ اسی طریقے سے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ قصد توڑنے وغیرہ کا نہ ہو تو رعایت مل جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ روڈ پہ جا رہا تھا، بارش شروع ہو گئی اور اب وہ قطرات جو ہے اس کے منہ میں آئے اور وہ ان کو اندر نگل گیا، تو یہاں پر چونکہ روزہ توڑنے کا ارادہ نہیں تھا، تھوڑے بہت قطرات چلے ہی جاتے ہیں، بس اوقات منہ کھلا ہو تو بارش کے قطرات اندر جاتے ہیں، تو اس میں روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن قضا ہے، کفارہ نہیں۔ ہاں اگر ایسا ہوا کہ جان بوجھ کر اس نے منہ کھول کے رکھا، بارش منہ میں پڑی اور اس پانی کو لے گیا، تو یہاں پر چونکہ یہ باقاعدہ کہ ارادہ موجود ہے تو پھر اس پہ کفارہ بھی بن جائے گا۔ اسی طریقے سے کسی نے مثال کے طور پر خدا نخواستہ کوئی ایسا فعل کیا جس سے غسل واجب ہو گیا، جان بوجھ کے کوئی ایسا فعل کیا، لیکن زوجہ سے قربت وغیرہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی ایسا کام کر لیا کہ جس سے غسل وغیرہ واجب ہوا، تو چونکہ یہاں پر اگرچہ لذت ہے لیکن لذت کامل نہیں ہے، وہ زوجہ سے قربت سے حاصل ہوتی ہے، لہذا اس صورت میں بھی فقط قضا ہوگی، کفارہ وغیرہ نہیں ہوگا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی نے مجبور کیا کہ تم کھاؤ پیو، تو میں نے بتایا کہ اکراہ شرعی کی صورت میں قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کسی نے مجبور کر دیا، مطلب زنا وغیرہ کے اوپر، قربت وغیرہ کے اوپر مجبور کیا، اور واقعی گمان ہے کہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو یہ مار دے گا، اور پھر مطلب یہ کہ جب انسان اس قربت وغیرہ میں مشغول ہوا تو اس کے نفس کو لذت حاصل ہونا شروع ہو گئی، تو اس لذت کے حصول کی بنا پر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جرم کامل ہو گیا، بلکہ اس پر بھی اب صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سائرن وقت سے پہلے بچ جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ بعض مؤذن حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ وقت کی غلطی کی بنا پر افطار کے وقت میں مغرب کی اذان جلدی دے دیتے ہیں، اور یہ بہت کسی سامنے آتے ہیں۔ اب ایسا ہوا کہ جیسے سائرن کی آواز سنی فوراً افطار کر لیا، یا مؤذن صاحب نے اذان دے لی تو کہا بھی چلو ٹھیک ہے، مؤذن صاحب نے دے لی، افطار کر لیا۔ اب بعد میں معلوم ہوا کہ ابھی تو وقت ہوا ہی نہیں تھا، جلدی اذان دے لی گئی، غلط سائرن بج گیا ہے، تو یہاں پر بھی چونکہ قصد نافرمانی نہیں ہے، لہذا فقط قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ مثال کے طور پر اگر انسان سے کوئی روزہ وغیرہ اس طرح ٹوٹ گیا جس میں جنایت کامل نہیں تھی، جرم کامل نہیں تھا، تو ہم نے کہا کہ صرف قضا ہے، کفارہ نہیں، لیکن ضروری ہے کہ روزے میں یہ عمل ایک دفعہ ہی ہوا ہو۔ اگر بار بار یہ عمل کریں گے تو اب اس میں قصد و ارادہ پایا جائے گا، یعنی نافرمانی کا ارادہ، تو اب اس پر بھی پھر کفارہ بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے جان بوجھ کر کوئی ایسی چیز کھائی جس میں کراہت تھی، ایک دفعہ کھائی تو ہم نے کہا قضا ہے، کفارہ نہیں، لیکن بار بار کھاتا ہے، تھوڑی دیر وقت بعد پھر کھا لیا، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، تو اب یہاں پر باقاعدہ قصد اور ارادہ پایا جا رہا ہے، لہٰذا اب اس صورت میں کفارہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ قضا کے مسائل تھے کہ جب جرم ناقص ہوگا، کامل نہیں ہوگا تو صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ اب وہ صورتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں جن میں قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی ہے۔ جیسے تو آپ کو انشاءاللہ اس اصول سے سمجھ میں آ جائے گا کہ جب جرم کامل ہوگا تو کفارہ لازم ہوگا، جرم ناقص ہے تو صرف قضا ہے، لیکن پھر بھی اس کی چند مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے وہی بات جو میں نے قضا کے ضمن میں عرض کی ہے، یاد رکھیے گا کہ کفارہ فقط اسی صورت میں لازم ہوتا ہے جب انسان نے روزے کی نیت رات میں ہی کی ہو، اور پھر دن کے اندر وہ جرم کامل کرے گا تو کفارہ ہوگا، لہذا اگر دن میں نیت کی ہے، رات میں نیت نہیں کی تھی اور پھر روزہ توڑ دیا تو اس پہ قضا ہوتی ہے، کفارہ نہیں ہوتا۔ ایک بات تو یہ اچھی طریقے سے یاد رکھیں۔ اب اس کی چند مثالیں آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص مقیم ہے، مسافر نہیں ہے، بالکل تندرست ہے، اسے اپنا روزہ دار ہونا یاد بھی ہے کہ میں روزے سے ہوں، اور اس کے باوجود پھر وہ جان بوجھ کر کھاتا ہے لذت والی شے، یا پیتا ہے کوئی لذیذ شے، یا دوائی وغیرہ استعمال کرتا ہے، یا زوجہ سے قربت وغیرہ کر لیتا ہے،
تو یہاں پر چونکہ مکمل طور پر نافرمانی کا ارادہ ہے، روزہ توڑنے کا ارادہ ہے، تو اس صورت میں قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی ہوگا۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ کسی نے مثلا اس کے ساتھ قربت کی، مثلا زوجہ ہے اور وہ راضی ہو گئی قربت کرنے پر، روکا نہیں شوہر کو، تو اس صورت میں اس عورت پر بھی اب قضا اور کفارہ ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ بھی یاد رکھیں مسئلہ کہ اگر جان بوجھ کر روزہ توڑا گیا جبکہ روزہ یاد تھا، نافرمانی کا ارادہ تھا، جرم کامل ہوا، اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ انسان پیٹ بھر کر کھائے تبھی ہوگا، یا مکمل طور پہ مطلب قربت کرے کہ ڈسچارجنگ ہو جائے اسی کے بعد ہوگا، نہیں، بلکہ اگر قربت کی فقط دخول ہوا، جان بوجھ کر کیا تب بھی، اسی طرح ایک آدھ لقمہ بھی کھایا یا تھوڑا سا پانی بھی پیا جان بوجھ کر روزہ توڑنے کی نیت سے، تو پھر ان تمام صورتوں کے اندر قضا بھی ہوگا اور کفارہ بھی ہوگا۔ تو یہ معلوم یہ ہوا کہ کفارے کے اندر پیٹ بھر کر کھانا یا مکمل طور پر لذت کو پائے تکمیل تک پہنچانا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ تھوڑا بہت کھانے سے اور قربت وغیرہ تھوڑی بہت کرنے سے بھی کفارہ لازم ہو جاتا ہے۔ ایک اس میں مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ ایسا کوئی فعل جس سے افطار کا گمان نہ ہوتا ہو، وہ سرزد ہو گیا اور اس کے بعد جان بوجھ کر کھا پی لیا، تو اس سے بھی پھر قضا اور کفارہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ سرما لگایا، اب اس میں کوئی گمان نہیں ہے کہ روزہ ٹوٹ گیا، یہ عام آدمی بھی سمجھتا ہے کہ سرما لگانے سے روزے کے ٹوٹنے کا کیا تعلق، لیکن یہ سوچا کہ سرما لگانے سے شاید روزہ ٹوٹ گیا ہے اور اب اس نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، تو اس صورت میں قضا بھی ہوگا اور کفارہ بھی ہوگا۔ اسی طریقے سے تیل سر پر لگایا، اب سر پر تیل لگانے سے تو یہ عوام میں بھی بات عوام سمجھ سکتی ہے کہ سر پر تیل لگانے سے کوئی روزہ وغیرہ نہیں جاتا، اور پھر یہ گمان کر لیا کہ شاید اب میرا روزہ ٹوٹ گیا ہوگا اور پھر جان بوجھ کر کھایا، تو قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بعض امور ایسے ہوتے ہیں، بعض افعال ایسے ہوتے ہیں جن پر گمان ہو سکتا ہے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اس کے بعد کھایا پیا تو صرف قضا ہے، جیسے ہم نے پہلے عرض کیا، اور بعض افعال یہ ہیں کہ جن میں غالب گمان اور ظاہر یہی ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کے باوجود کچھ، تو پھر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی ایسا کام کیا جس سے غالب گمان یہی ہے کہ روزہ نہیں جاتا، جسے میں نے بتایا سرما لگایا، سر میں تیل وغیرہ لگا لیا، لیکن اس کے بعد کسی معتمد مفتی نے یہ فتویٰ دے دیا، غلطی سے دے دیا کہ جی آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، اور اس مفتی کے فتویٰ دینے پر اس نے کھا پی لیا، اور بعد میں مفتی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، تو اب اس شخص کی جنایت کامل نہیں ہے، کیونکہ اب اس نے مفتی سے فتویٰ لے لیا تھا۔ ایسی صورت میں اس پر صرف قضا ہوگی، کفارہ وغیرہ لازم نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ اس نے کوئی حدیث پڑھی اور اس حدیث سے اس نے خود استدلال کیا اور کوئی نتیجہ مرتب کر لیا کہ شاید میرا روزہ ٹوٹ گیا، اور پھر اس چیز سے حالانکہ روزہ نہیں ٹوٹتا تھا، نہ غالب گمان ہوتا تھا، اور پھر اس نے کچھ کھا پی لیا، تو چونکہ حدیث سے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے لہذا اس کو رعایت مل جائے گی اور اس کا کفارہ وغیرہ لازم نہیں ہوگا، صرف اس پر قضا لازم ہوگی۔ کفارہ لازم ہونے کے لیے ایک چیز یہ بھی بہت ضروری ہے، ذہن میں رکھیے کہ اگر کسی نے جرم کامل کیا تو ہم نے کہا بھی قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ بھی ہے کہ اس دن پھر کوئی ایسا فعل نہ ہوا ہو غیر اختیاری طور پر کہ جس کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اگر ایسا فعل ہو گیا، کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، کوئی ایسا کام ہو گیا، تو پھر کفارہ ساقط ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی خاتون ہے، صبح کے ٹائم میں انہوں نے جان بوجھ کر کچھ کھا پی لیا، تو ہم یہ حکم دیں گے روزہ ٹوٹ گیا اور آپ پر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ لیکن پھر عصر کے وقت مثال کے طور پہ یا ظہر کے وقت ان کو حیض آنا شروع ہو گیا، تو اب یہ حیض آنا ایک فعل غیر اختیاری ہے، اس میں عورت کو اختیار نہیں ہے، اور یہ ایک ایسی حالت پیدا ہو گئی ہے جس میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہوتی ہے، لہذا اب اس کی وجہ سے اس روزے کا کفارہ ساقط ہو جائے گا، بعد میں یہ قضا رکھیں گی، اب کفارہ نہیں رہے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ چونکہ ہم نے فعل غیر اختیاری کی قید لگائی ہے، لہذا یہ معلوم ہوا کہ کسی نے صبح کے ٹائم میں مثال کے طور پہ ظہر میں یا 9-10 بجے جان بوجھ کے روزہ توڑ دیا، ہم نے کہا بھی قضا بھی لازم ہے، کفارہ بھی۔ اب انہوں نے سوچا چلو کفارہ ساقط کرنے کے لیے میں سفر پہ نکل جاتا ہوں، اور یہ پھر اپنے شہر سے باہر نکل گئے ارادے سے کہ 57.5 میل دور جاؤں گا، تو اب یہاں سفر واقعی عذر تو ہے کہ اس میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن انہوں نے اس فعل کو کیا اور اس میں ان کو اختیار حاصل تھا، تو اختیاری فعل کی وجہ سے کفارہ ساقط نہیں ہوتا، لہذا اگر سفر وغیرہ اختیار کر لیں گے تو ان کو کوئی رعایت
نہیں ملے گی۔ یہ بھی ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ مثال کے طور پہ کوئی سحری کر رہا تھا اور سحری کرتے کرتے کسی نے اچانک آ کر بتایا کہ جی جو آپ تو سحری کر رہے ہیں اور روزہ بند ہو گیا ہے، تو اب آپ کو پہلے بتایا کہ اگر سحری بند ہونے کے بعد کوئی کھاتا پیتا رہا، اس کو معلوم نہ ہوا تو قضا ہے، کفارہ نہیں۔ لیکن اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی اس کے منہ میں نوالا تھا، کسی نے آ کے بتایا، تو اب حکم یہ تھا کہ فوراً اس نوالے کو پھینک دیتے، اندر لے کر نہ جاتے۔ سحری ختم ہو گئی، یہ کچھ چبا رہے تھے، کسی نے آگے بتایا اور انہوں نے پھر اس کو جان بوجھ کے اندر نگل لیا، تو اب چونکہ روزہ بند ہونے کے بعد اگرچہ غلطی سے کھاتے رہے تھے تو معاف تھا، لیکن اب یاد دلانے پر انہوں نے جان بوجھ کر لقمہ اندر لے گئے، تو اب اس صورت میں قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی لازم ہوگا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ روزے کا کفارہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے یاد رکھیں کہ قضا کیا ہوتی ہے۔ قضا صرف یہ ہے کہ اگر آپ کا روزہ کو نکل گیا ہے تو آپ رمضان گزر جانے کے بعد عام دنوں میں ایک روزہ رکھ لیں، قضائے رمضان کی نیت کے ساتھ، تو قضا ادا ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پر ضمناً بات عرض کر دیتا ہوں کہ سال میں 5 دن روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے۔ ایک رمضان کے بعد جو عید آتی ہے جس کو میٹھی عید یا عید الفطر کہتے ہیں، اس دن روزہ رکھنا، اور دوسرا بقرہ عید میں، یعنی 10 ذوالحجہ کو بقرہ عید ہوتی ہے، 10 کا 11 12 13 4 دن یہ، اور ایک دن عید الفطر، ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے، مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً ان دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرما دیا۔ الگ الگ حدیثیں ہیں لیکن ان کا خلاصہ یہ ہے کہ 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو اگر قضا رکھنا چاہیں تو ان 5 کے علاوہ میں پورے سال میں جب کبھی ایک روزہ رکھ لیں گے، قضا ادا ہو جائے گی۔ اب رہا کفارے کا مسئلہ۔ کفارہ 3 صورتوں میں دیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ آدمی غلام آزاد کر دے، وہ اب دور رہا نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ 60 روزے لگاتار رکھیں گے، پے در پہ 60 روزے، ایک روزہ قضا کا ہوگا، 60 روزے رکھیں گے، 61 روزے رکھنے ہیں۔ لیکن قضا میں اور کفارے کے اندر ترتیب ضروری نہیں ہے، آپ قضا روزہ رکھیں، 4 دن کا گیپ کر کے پھر کفارے والے شروع کر دیں، ان دونوں کا متصل ہونا ضروری نہیں ہے۔ لیکن جب کفارے کے روزے شروع کریں گے تو پورے کے پورے 60 روزے لگاتار رکھنے ہوں گے۔ ایک روزہ بھی درمیان میں کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ گیا تو یہ کفارہ ادا نہیں ہوگا، نئے سرے سے شروع کرنا ہوگا۔ لیکن یہاں پر یاد رکھیں کہ اگر کوئی بہن کفارے کے روزے ادا کر رہی ہیں تو لازم سی بات ہے کہ 60 روزے رکھنے میں درمیان میں مخصوص ایام تو آئی جائیں گے، تو ان بہن کے لیے اجازت ہوتی ہے کہ ان کا استثناء ہوتا ہے کہ یہ ان دنوں کو گزارنے کے بعد پھر اپنی گنتی وہیں سے شروع کریں جہاں سے ان کا سلسلہ روزہ رکھنے کا ٹوٹا تھا۔ گویا کہ ان کا حیض و نفاس کی وجہ سے درمیان میں وقفہ کرنا یہ قابل گرفت نہیں ہوتا، پچھلے والے روزے ان کے شمار میں ہی رہیں گے، آگے سے ہی گنتی شروع کرنی ہوگی۔ لیکن مرد حضرات کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے روزے رکھنے شروع کیے اور درمیان میں کسی وجہ سے کوئی عذر لاحق ہوا، چاہے بیمار ہی کیوں نہ ہو گئے، تو وہ پچھلے والے روزے پھر کاؤنٹ نہیں ہوتے، ان کو نئے سرے سے روزے رکھنے ہوں گے۔ تو پہلا کفارے کی صورت یہ غلام آزاد کر دیں، غلام نہ ملے تو 60 روزے پے در پہ رکھیں، ایک قضا کا ہوگا وہ 61 بن جائیں گے۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے، مثلا 60 روزے رکھنا دشوار محسوس ہوتا ہے، تو پھر کفارے کی تیسری صورت یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیں۔ 60 مسکین ہونے چاہیے، یہ سب کے سب بالغ ہونے چاہیے، نابالغ کو کھلایا تو کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ 60 مسکین ہوں، سب کے سب بالغ ہوں، ان کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہے۔ جب یہ تمام شرائط جمع ہوں گی تو انشاءاللہ کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو 60 مسکین نہ ملیں تو آپ ایک ہی مسکین کو 60 دن تک کھانا کھلائیں، صبح اور شام کا، لیکن یہ ضروری ہوتا ہے کہ جن کو آپ صبح کھلائیں انہی کو شام کو کھلائیں، علیحدہ علیحدہ افراد نہیں ہونے چاہیے۔ اچھا، اب اگر کوئی مطلب یہ اس طرح کھانا کھلانا نہیں چاہتا بلکہ چاہتا ہے میں رقم دے دوں تو دے سکتا ہے۔ ایک روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی مقدار اگر آپ ادا کریں گے تو وہ اس کا کفارہ بن جائے گا۔ اور یہ میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ آپ گھر میں جو بھی آٹا کھاتے ہیں اس کا 2 کلو 50 گرام آٹے کی قیمت ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے۔ تو جتنے بھی آپ کے روزہ نکلے ہیں یعنی کفارے کے روزے ہیں، ہر روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی مقدار دے دیں گے تو انشاءاللہ کفارے کے روزے بھی ادا ہو جائیں گے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر ایک ہی رمضان کے 2 روزے توڑے ہیں، ایک ہی رمضان کے، پہلا روزہ توڑا جان بوجھ کر، پھر 10 دن بعد دوبارہ روزہ توڑ دیا، تو ان دونوں کے لیے ایک ہی کفارہ کافی ہوگا۔
ہاں اگر 2 رمضان کے 2 روزے ہیں، مثلا ایک پچھلے رمضان کا روزہ توڑا تھا، پھر ایک اگلے رمضان کا روزہ بھی توڑ لیا، تو ان کے پھر علیحدہ کفارے ہوں گے۔ لیکن ایک ہی رمضان کے اگر کئی روزے آدمی توڑ دے تو جتنے بھی روزے توڑے گا ان کا کفارہ ایک ہی ہوگا۔ تو خدا نہ خواستہ یہاں پہ کوئی ترغیب دینا مقصود نہیں ہے کہ آدمی ایک دن روزہ توڑ دے تو بولے جی اب تو چلو جی کفارہ دینا ہی ہے اور باقی بھی توڑتے چلے جاؤ۔ یہ سخت حرام اور گناہ کبیرہ ہے، جان بوجھ کے روزہ نہیں توڑیں گے، لیکن شریعت نے رعایت دی ہے کہ اگر ایک رمضان کے ہی ایک سے زیادہ روزے جان بوجھ کے توڑ دیے گئے تو ایک ہی کفارہ سب کے لیے کافی ہوگا۔ تو الحمدللہ امید ہے اللہ کی ذات پاک سے کہ اگر ان مسائل کو آپ بار بار سنیں گے، بار بار ان پہ غور و تفکر کریں گے تو قضا اور کفارے سے متعلقہ کوئی بھی مسئلہ انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا، ہم اس کو فوراً حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ذہنی وسعت عطا فرمائے، فہم کی قوت عطا فرمائے، حفظ کی مزید قوت عطا فرمائے، اور علم دین سیکھ کر دوسروں کو سکھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔